طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج جو ہے 20واں پارہ مکمل پڑھا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 20ویں پارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور آپ کی قوم کا، فرعون کا، قارون کا بڑی تفصیل سے تذکرہ کیا ہے، تو تمام بات تو اس مختصر سے وقت میں نہیں آ سکتی، کچھ باتیں ان میں سے تذکرہ کر دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تورات عطا فرمائی، تورات سے پہلے آپ کو صحیفے دیے گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ بنی اسرائیل کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے والد کا نام تھا عمران اور ان کی والدہ کا نام تھا بارخہ یا عائز، اور بھی مختلف قول ہیں ان کی والدہ کے نام کے بارے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر کے اندر جو فرعون تھا، جیسے کسریٰ کے بادشاہ ہوتا تھا تو اس کا ایک لقب تھا، اسی طرح قیصر کا بادشاہ تھا تو اس کا ایک لقب تھا۔ ہر ایک جگہ کا، جیسے روم کا بادشاہ ہوتا تھا تو اس کو قیصر کہتے تھے، اسی طرح ملک فارس کا بادشاہ ہوتا تو اس کو کسریٰ کہا جاتا تھا۔ اگر حبشہ کا بادشاہ ہوتا تو اس کو نجاشی کہا جاتا تھا۔ تو ہر جگہ کے بادشاہ کا ایک لقب ہوتا تھا، تو مصر کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا فرعون، یا اس کا نام ہوتا تھا اس وقت فرعون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جس فرعون سے واسطہ پڑا، اور جو فرعون تھا اس کا اصل نام تھا ولید بن مصعب یا مصعب بن ریان، یہ دو قول ہیں، اس کے علاوہ بھی اقوال ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے، وہ قبطیوں میں سے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر اور آپ کے لوگوں کے اوپر ظلم کرتا، اور اس کی قوم کے لوگ بھی آپ کی قوم کے لوگوں پر، بنی اسرائیل پر ظلم کرتے، ان سے کام کرواتے، اپنی ضروریات پوری کرواتے، عورتوں سے گھر کے کام کرواتے۔ یہ ظلم ستم کا معاملہ تھا۔ فرعون کی بادشاہت چل رہی تھی، اور بادشاہت کے اندر اتنا آگے، اتنا غرور، اتنا تکبر میں پہنچ گیا تھا کہ خدا ہونے کا دعویٰ کرتا، انا ربکم الاعلی، میں ہوں سب سے بڑا خدا۔ فرعون جو تھا، تو فرعون نے ایک دن خواب دیکھا۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ 3 رات مسلسل یہ خواب دیکھا ہے۔ خواب میں کیا دیکھا اس نے کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلی ہے، جس نے فرعون، اس کے تمام قبیلے، اس کے سب لوگوں کو جلا کر رکھ دیا، اور بنی اسرائیل وہ بچ گئے اس آگ سے۔ بڑا پریشان ہوا، دوسرے دن دیکھا، تیسرے دن دیکھا۔ جب 3 دن مسلسل اس نے یہ خواب دیکھا تو اس نے نجومیوں کو، کاہنوں کو، جادوگروں کو بلایا، اور اس نے کہا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا، اس کی کیا تعبیر ہے، کیا معاملہ ہے یہ؟ تو انہوں نے بڑا غور کیا، بڑا فکر کیا، اور بڑی غور اور فکر کے بعد انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص ہوگا، یعنی ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ تیری سلطنت کا زوال بنے گا، تیری حکومت کے زائل ہونے کا سبب بنے گا۔ تو فرعون نے جب یہ بات سنی کہ میری سلطنت کے زوال ایک بچہ بنے گا، تو اسی دن حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں آج سے لے کر جتنے بھی بچے ہوں گے ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ بچیاں ہوں تو ان کو مت قتل کرو، بچے ہوں تو ان کو قتل کر دو۔ اسی دن حکم جاری کر دیا۔ اب بنی اسرائیل میں جس کے بھی بیٹا ہوتا تو اس کو قتل کر دیا جاتا۔ حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے، مورخین نے لکھا ہے، بعض روایتوں سے مطابق جو مورخین نے لکھی ہے 90,000 بچوں کو قتل کیا، بعض میں آتا 70,000 کو، اور بعض میں آتا 12,000 بچے قتل کر دیے صرف ایک بچے کے لیے۔ اللہ کی قدرت میرے عزیز دوستو، دیکھو، جس کو اللہ زندگی دینا چاہے اس کو کوئی نہیں مار سکتا، اور جسے اللہ تبارک و تعالی موت دینا چاہے اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرماتے ہیں کہ فرعون نے ساری طاقت لگا دی کہ وہ بچہ نہیں ہو، حتیٰ کہ نجومیوں نے تو اس کو یہاں تک بتایا تھا کہ فلاں دن فلاں رات کے اندر
جمعرات کی رات ہوگی کہ اس رات کے اندر وہ بچہ اپنے باپ کی پیٹھ میں سے منی کے ذریعے سے اپنی ماں کی مادر رحم میں جائے گا، یہاں تک بتا دیا تھا۔ تو فرعون نے اس کا بھی انتظام کیا تھا، یوں کہا بنی اسرائیل میں آج سارے مردوں کو الگ کر دو، ساری عورتوں کو الگ کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام کے جو والد تھے یہ فرعون کے ساتھ رہا کرتے تھے، حالانکہ بنی اسرائیل میں سے تھے، لیکن یہ ان سے کام وغیرہ لیا کرتا تو اس کے ساتھ رہا۔ تو فرعون اپنے لشکروں کے ساتھ اس رات کے اندر چکر لگا رہا ہے، ٹہل لگا رہا ہے کہ کوئی کسی سے مل نہیں پایا، مرد عورت الگ الگ ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے جو والد تھے عمران، ان کا ذمہ لگایا کہ تم گیٹ کے پاس کھڑے رہو، اور وہ باہر چکر لگا رہا ہے۔ ایسا ہوا اللہ کا کرنا کہ ان کی بیوی ان کے پاس آئی اور وہ وہاں پر دونوں مل لیے، اور جو کام ہونا تھا وجود میں، وہ بچہ وجود کے اندر آ گیا۔ تو فرعون نے ساری طاقت لگا لی اس بچے کو ختم کرنے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ بچہ ہو کر رہے گا اور سلطنت کا زوال بنے گا۔ اسی کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم۔ بچوں کو تو ذبح کر دیتا ہے اور بیٹیوں کو زندہ رکھتا ہے۔ جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، کاہنوں نے بتا دیا وہ کام جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، وہ بچہ اب ماں کے پیٹ کے اندر ہے۔ تو پھر دوسرا حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کے اندر جیسے ہی بچہ ہو تو فوراً اس کا وہیں گلا دبا کر ختم کر دیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حمل سے تھی، ان کے جب بچہ ہوا، جو داعیہ ان کے اوپر متعین تھی، جس کے ذریعے سے بچہ جنا جاتا، داعیہ جو بچہ جنواتی ہے گھروں کے اندر، تو جو متعین تھی اس نے دیکھا کہ اس عورت کے بنی اسرائیل کی بچہ ہوا، لڑکا ہوا ہے، لیکن جیسے ہی اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو ایک نور سطح چہرے کے اوپر، دل میں محبت ڈال دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ بلکہ مؤرخین نے تو یہ لکھا ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا تھا ان سے محبت کرنے لگتا تھا، ایسا نور تھا آپ کے چہرے پر۔ تو اس نے کہا کہ اے بندی، اس بچے کی تو حفاظت کر اور میں کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتاؤں گی۔ یہ گھر سے باہر نکلی، فرعون کے جو وزراء تھے اور جو اس کے خدام تھے، کام کرنے والے، وہ گھوم رہے تھے، ان کو پتہ لگ گیا اس گھر میں بچہ ہوا ہے۔ وہ تلاش کرنے کے لیے گھر کے اندر آئے۔ جیسے ہی گھر میں آیا تو موسیٰ علیہ السلام کی ایک بہن تھی، اس بہن نے جلدی میں بچے کو کپڑے میں لپیٹا اور تندور میں ڈال دیا۔ بعض کتابوں میں لکھا کہ ان کی والدہ نے جلد بازی میں ایسا کر دیا تھا۔ اب وہ تلاش کرتے رہے، تندور میں کیا دیکھتے، تلاش کر کے چلے گئے۔ کہا کہ یہ داعیہ کیوں آئی تھی تمہارے یہاں پر؟ تو حضرت موسیٰ کی والدہ نے کہا یہ میری سہیلی ہے اور ہمارے تعلق والی ہے، ملنے کے لیے آئی تھی۔ چلے گئے۔ جب ہوش آیا کہ بچہ کہاں ہے، دیکھا تندور کے اندر، تو تندور کے اندر وہ بچہ کھیل رہا تھا اور آگ نے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ نجومیوں اور کاہنوں نے بتایا فرعون کی ایک بیٹی تھی، تو ان کاہنوں نے کہا کہ تیری بیٹی کی جو بیماری ہے، اس کے برس کی بیماری تھی، یوں کہا کہ ایک بچہ ہوگا جو دریا کے کنارے سے ملے گا، تو وہ بچے کا لعاب دہن اگر تیری بیٹی کے لگایا جائے گا تو یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، تم اس کو دودھ پلاؤ۔ اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ فرعون کے آدمی آ کے پکڑیں گے اور قتل کر دیں گے تو ایک صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں ڈال دینا اس کو۔ یہ بالکل دل میں بات پکی ہو گئی۔ تو والدہ کے دل میں بات آئی کہ میرا بچہ ہے، تلاش کریں گے کہیں مار نہیں دے، قتل نہیں کر دیں، اس لیے صندوق بنوایا ایک آدمی سے۔ جس سے صندوق بنوایا تھا وہ بھی انہی کی قوم کا تھا، بنی اسرائیل میں سے ہی تھا۔ تو اس نے کہا تم صندوق کا کیا کرو گے؟ اس نے بتا دیا میرا بچہ ہوا ہے اور میں ایسا کروں گی۔ تو اس نے صندوق بنا کر دے دیا۔ اب جب صندوق بنا دیا تو کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان کے پیٹ میں بات نہیں ٹکتی ہے، تو ان کا دل چاہتا ہے کہ بات ٹھکانے پہنچا دیں۔ تو اس نے ایسا کرا کہ جو فرعون کے لوگ گھوم رہے تھے ٹھکانے بات پہنچا دی کہ ایک عورت آئی تھی ایسے صندوق بنوانے کے لیے۔ اب یہ بات پہنچانے کے لیے، دل میں بات تھی، ابھی بات پہنچانے کے لیے ان سے کہنا چاہتا تھا تو زبان چلنا بند ہو گئی۔ وہ سوچ رہے ہیں گونگے بیروں کی طرح اشارہ کرا، اس کو مارا اور بھگا دیا۔ پھر دوبارہ جب گیا تو واپس بولنے لگا، پھر اس کے دل میں وہی شرارت آئی کہ جا کے بتا دیتا ہوں۔ پھر جا کے بتانے لگا تو پھر اللہ تعالیٰ نے زبان کی گویائی کو چھین لیا۔ وہ گونگے بیروں کی طرح اشارہ کیا، باولوں کی طرح آ رہا بار بار کے اندر، پھر 2-4 چاٹے لگا، پھر بھگا دیا اس کو، حتیٰ کہ اس نے توبہ کر لی اس چیز سے۔ اور یہ آدمی جو بعد میں ایمان بھی لے کر آیا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر۔ صندوق کے اندر بچے کو رکھا، میں پورا واقعہ تذکرہ نہیں کروں گا، بس موسیٰ علیہ السلام کو جو صندوق میں ڈالا پانی کے اندر، اللہ کا کیا نظام ہوا بچے کی حفاظت کا، اس کا تذکرہ کروں گا۔ صندوق میں بچے کو رکھا، دریائے نیل کے اندر ڈال دیا۔ دریائے نیل کا ایک راستہ جو ہے پانی کا، نہر کا، وہ فرعون کے محل کے وہاں سے بھی گزرتا تھا۔
تو نجومیوں نے بتایا تھا کہ آج رات وہ بچہ جو پانی کے اندر اگر مل جائے گا، اس کا لعاب دہن لگا دیا جائے تو پھر یہ بچے کے ذریعے سے تیری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی۔ تو دیکھا انتظار کے اندر تھے، سب تھے، تو دیکھا کہ ایک صندوق آ رہا ہے۔ اب صندوق کو توڑنا چاہا فرعون نے اور اس کے ماننے والوں نے نہیں ٹوٹا۔ حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی یہ بھی ایمان لے کر آئی۔ حضرت آسیہ نے جب اس کو کھولا تو وہ ان کے ذریعے سے کھل گیا، دیکھا کہ بہت پیارا بچہ ہے۔ اس کا لعاب دہن لے کر بیٹی کے لگایا فرعون کی تو وہ ٹھیک ہو گئی۔ تو فرعون کے دل کے اندر بات آئی، ایسا لگتا ہے یہی بچہ ہے جو میری سلطنت کا زوال بنے گا۔ حضرت آسیہ نے کہا تیرے دماغ میں بس یہی گھومتا رہتا ہے، ہر بچہ تجھے منہ سے ہی نظر آتا ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے چل کر آ رہا ہوگا یہ بچہ، لا چھوڑ اس بچے کو، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ حضرت آسیہ کے بیٹا نہیں تھا تو ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ حضرت آسیہ نے اس کو پالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے میرے عزیز دوستو، ساری دنیا مل کر اگر کسی کو نفع پہنچانا چاہے تو وہ اس کو نفع نہیں پہنچا سکتی، ساری دنیا مل کر اگر نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ساری دنیا اس کو ٹالنا چاہے اس کو ٹال نہیں سکتی، وہ ہو کر رہے گا، اور جو نہیں ہمارے مقدر کے اندر ساری دنیا مل کر کرنا چاہے وہ نہیں ہو سکتا۔ فرعون اور اس کے حواریین چاہتے تھے کہ موسیٰ کو قتل کر دے، 70,000 بچوں کو قتل کر دیا۔ اللہ چاہتے تھے کہ موسیٰ باقی رہے اور فرعون کا زوال ہو، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تندور میں زندہ رکھا، اور اسی اللہ نے صندوق میں زندہ رکھا اور دریائے نیل کے ذریعے سے فرعون کے محل میں پہنچایا، اور وہاں آسیہ کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرا کے۔ اللہ تعالیٰ اسی کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اس نے بچوں کو ذبح کر دیا، بچیوں کو چھوڑ دیا، لیکن ہمارا نظام یہ ہے کہ ہم جس کو زندگی دینا چاہیں اسے کوئی موت نہیں دے سکتا۔ سبحان اللہ۔